ناظرین، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکز حیثیت رکھتی ہو۔ کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں، اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ جو بھی اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرے۔ انشاءاللہ بہت کچھ دنیا جاننے کو ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ سبسکرائب کریں اللہ کی قدرت چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو۔ دوستو ناظرین، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حوادثات کی وجہ سے اس کی دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے اور حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل آرائش 1996 میں ہوئی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر کیے جانے پر قبلہ خانہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے، کھڑکی نہیں۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے قصوہ اور سونے کے داغوں میں دیکھنے کی ایک ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد یعنی جن کے گھر کا رنگ کالا تھا ان کے دور میں سے چلی آ رہی ہے، اور لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سبز سفید رنگ شامل ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کے تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شیبہ خاندان کے اس حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سب آج تک وہ ان چابیوں کی روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طور پر چھین لی جائے۔ ناظرین، پہلے خانہ کعبہ ہفتہ میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھلا جاتا ہے اور اس میں اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جاتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی کا آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں ڈوب جاتا تھا، لیکن کیا اس وجہ سے طواف کعبہ رکا؟ ہرگز نہیں۔ مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی کی،
کے طواف شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آ پاتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ حجر اسود چاندی کے نیز سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ سیرین کے مطابق یہ حجر اسود بحرین سے تعلق رکھتا ہے والے اسماعیلی گروہ قمقاطنیس کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے، یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں اس کے تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا، جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھا آیا تھا کہ اس کو چاندی کے نیچے سانچے میں ڈال دیا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے۔ مکعب کی شکل میں سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کو بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا، اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے